بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیارے ناظرین، سود قطعی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کی حرمت کا منکر کافر اور جو حرام سمجھ کر اس بیماری میں مبتلا ہے وہ فاسق اور مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے ان پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، اور مقبوض الحواس ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی سود ہے۔ اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود کو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا۔ اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ ناظرین، دیکھا کتنی سخت وعید ہے سود کھانے کے لیے کہ استغفر اللہ، سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں سود کی بھرپور مذمت فرمائی گئی۔ چنانچہ شہنشاہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 چیزوں سے بچو جو کہ تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، اسے ناحق کرنا جس کا قتل کرنا اللہ عز و جل نے حرام کیا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ عز و جل اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ایک اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ بچھو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سود خور ہیں۔ آج ہمارے پیٹ میں اگر معمولی سا کیڑا چلا جائے تو طبیعت میں بھونچال آ جاتا ہے۔ قیامت کا سخت عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ناظرین، سود کھانے والے لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے جیسا کہ کسی مکان کے کمرے ہوں، ان میں سانپ اور بچھو وغیرہ ہوں گے۔ کس قدر بھیانک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے لیے مختص فرمایا ہے۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر اللہ کی لعنت، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو سودی کھاتے لکھنے اور سود پر گواہ بننے والوں، دیکھو کس قدر سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان کی ہے۔ آج مختلف ذرائع ابلاغ کی جانب سے مسلمانوں کو مختلف لالچ دے کر شرح سود کم کر کے سود پر قرض لون لینے پر اکسایا جا رہا ہے۔ سود کی درخواست اپلیکیشن داخل کرنے پر قراندازی اور انعامات کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، مال و دنیا اور بیوی بچوں کی بیجا محبت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ سودی کاروبار اور سودی لین دین میں پڑ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، سود کی وجہ سے عذاب نے آ لیا، تو کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، اور نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینا اور دینے والا اب کا انجام یہ ہے کہ استغفر اللہ، نہایت ہی سخت سزا بیان کی گئی کہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے سود لینا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 مجرموں کے سوا اللہ کو کی طرف سے اعلان جنگ نہیں کیا گیا،
ایک سود لینا اور دوسرا اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ میرے کسی بندے نے میرے فرائض کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہیے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یعنی جو سود لیتا ہے اس سے بھی اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت و بغض رکھتا ہے اس کے لیے بھی اعلان جنگ۔ سود خور حاسد بن جاتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے قرض لینے والا نہ تو کبھی پھولے پھلے اور نہ ترقی کرے، کہ اس کے پھلنے پھولنے میں اس کی آمدنی تباہ ہوتی ہے، کیونکہ جس نے اس سے سود پر قرض لیا اگر وہ ترقی کر جائے گا اور قرض اتار دے گا تو اس کی آمدنی ختم ہو جائے گی۔ یہی حسد اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سود خور کے دل سے رحم نکل جاتا ہے، اسے کسی پر ترس نہیں آتا، مجبور سے مجبور شخص اس کے آگے ایڑیاں رگڑتا ہے، اور اگر وہ سر کی ٹوپی اتار کر اس کے پاؤں پر رکھ دے تو بھی اسے رحم نہیں آتا۔ سود خور جب مرے گا تو اس کا مال اسے کوئی نفع نہ دے گا، بلکہ وہ اپنا مال و اسباب پیچھے چھوڑ جائے گا۔ صاحب جود و نوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد عالی شان ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف 3 طرح کا ہے، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو صدقہ کر کے محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سود خور چونکہ اللہ عز و جل کی ناراضی اور غضب کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ صرف مال کی زیادتی کو ترجیح دیتا ہے، پس اللہ تعالیٰ صرف اس زیادتی کو ختم کر دیتا ہے بلکہ اصل مال کو بھی ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس سود خور کا انجام انتہائی فقر پر ہوتا ہے، جیسا کہ اکثر سود خوروں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ سود خور کو لوگ برا جانتے ہیں، اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں، اس کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھواتے۔ سود خور کے ہاتھوں جو غربا و فقراء برباد ہوتے ہیں اور جن سے سود وصول کرنے میں سختی کرتا ہے، یقیناً ان کی بد دعاؤں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے جو اس کی جان و مال سے خیر و برکت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہو۔ یہ سود ہی کی نحوست ہے کہ ملک سے تجارت کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دولت چند اداروں ہی میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اور تجارت جس دولت کے ذریعے ہوتی ہے جب وہ چند اداروں تک ہی محدود ہو جائے گی تو معیشت کی گاڑی کا پہیہ رک جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک چادر خریدتا ہے، اور جس نے مجھے چادر بیچی اس کو نفع ہوتا، اور اس طرح چادر کی ڈیمانڈ بڑھتی جس سے اس کی پیداوار اور بھی بڑھتی، پھر کپڑے کی انڈسٹری چلتی، ڈائننگ کی انڈسٹری چلتی، سوت کا کام چلتا، کپاس کی فصل مزید کاشت کی جاتی، طرح طرح کی برکتیں نصیب ہوتی، مگر سود کے اصول کی وجہ سے لوگ مارکیٹ سے پیسہ اٹھا کر مختلف سودی اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے کھانے کی عادت پڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سود خور کو آخرت میں ہلاک فرمائے گا، اس کا صدقہ خیرات، حج، صلہ رحمی، جہاد سب برباد ہوگا، اس لیے کہ اس نے ساری نیکیاں اس سودی مال سے کی ہوں گی، کیونکہ خراب بیج کا پھل بھی خراب ہی ہوتا ہے۔ اس سود خور کا مال نہ اسے موت کے وقت کام آئے گا اور نہ موت کے بعد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو سود کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس وبال سے ساری زندگی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ناظرین نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔